ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ کل اختیار کس کا؟ اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو صاحب ایمان کا یقین کیا ہے؟ جو وارد ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ ہاں ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ مشکل میں ہوگا مگر برداشت کرے گا، آنے والے مصائب اگر اللہ کے دین کی راہ میں آ رہے ہیں خوشی خوشی برداشت کرے گا، اور حد یہ ہے کہ مسکراہٹ کے ساتھ سولی بھی چڑھ جائے گا اور کہے گا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ کوئی تیر لگنے پہ کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کوئی سولی پر چڑھ رہا کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ دل کو اطمینان دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں، ان میں سے ایک مجھے یاد ہے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی بیٹی کو ٹی بی ہو گئی تھی اور وہ تھے جیل میں، وہاں سے کچھ اشعار لے کے جن میں سے ایک یہ ہے: رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ اللہ اکبر، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ بھائی اگر بیٹی کو لکھ رہے ہیں، اگر یہ وجود اللہ نے دیا اور اللہ کو منظور ہے کہ تجھے شفا نہ ملے تو ہمیں بھی یہی منظور۔ اللہ اکبر، اللہ کو منظور ہے کہ تو بیمار ہے تو ہمیں بھی یہ منظور ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہو، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ تو پہلی بات صبر کی کیفیت، کیا مطلب؟ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، چوں چرا نہ کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، آنسو بہا لینا کسی کے انتقال پہ کوئی حرج نہیں، وقتی طور پر ایک تاثر بھی آ جائے کوئی حرج نہیں، شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے، اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے۔ اور جو بہترین بات ہے، چراغ بجھا حضور نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون صلی اللہ علیہ وسلم۔